ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل کے لیے ہمارے چینل وظائف کی دنیا کو سبسکرائب کریں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے یہ ایک سورت ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس سورت کی پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو آپ کے مال میں برکتیں عطا فرمائیں گے، آپ کے مالی تمام مسائل کو اللہ رب العزت حل فرما دیں گے، مالی پریشانیوں کو اللہ رب العزت آپ سے دور فرما دیں گے۔ دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو جائے، اس کے مال میں برکت ہو جائے، اس کے پاس مال کی ریل پیل ہو جائے۔ امیر سے امیر ترین شخص ہر روز نت نئے طریقے اپناتا ہے اپنے مال میں اضافے کے لیے، اور غریب سے غریب شخص جس شخص کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس بھی مال کی کثرت ہو جائے۔ تو مال کی کثرت کے حوالے سے ہر شخص کے ذہن میں یہ ایک سوال آتا ہے کہ مال کی کثرت کیا اسلام میں جائز ہے کہ نہیں؟ ہماری شریعت مال کی کثرت کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ شریعت میں، اسلام میں 2 چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ ایک اسراف سے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور تبذیر نہ کرو، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یعنی تبذیر کرنا اور اسراف کرنا ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسراف کہا جاتا ہے کہ جہاں انسان کی ضرورت کم چیز میں کم مقدار میں پوری ہو سکے اور وہاں اس چیز کی بقدر زیادہ وہ لگا لے، یہ اسراف ہے۔ یعنی 100 روپے کی چیز سے آپ کا کام پورا ہو سکتا ہے، آپ وہاں 200 روپے لگا لیں، یہ اسراف ہے۔ اور تبذیر کہا جاتا ہے جہاں بغیر پیسوں کے، بغیر خرچ کرنے کے کام ہو سکے وہاں آپ پیسے لگائیں، یہ تبذیر ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ جہاں تک مال کی کثرت کی تعلق ہے تو اس سے منع نہیں کیا گیا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، میری چاہت ہے کہ میرے ہر چیز عمدہ ہو، یہاں تک کہ جوتے کے تسمے بھی عمدہ ہوں۔ آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں، یہ کوئی تکبر نہیں۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو دین بھی دیا گیا ہو اور دنیا بھی دی گئی ہو تو اس شخص کے لیے کیا ہی عمدہ اور کیا ہی اچھا ہے کہ وہ دنیا میں بھی سکون والی زندگی گزارے گا اور دین کی وجہ سے اس کو آخرت بھی مل جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام میں کثرت مال اس چیز سے منع نہیں کیا گیا۔ بہرحال آج ہم آپ کو جو عمل بتا رہے ہیں، اس عمل کے کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو بے تحاشا مال دیں گے، مال کی فراوانی عطا کریں گے اور مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔ نماز فجر کے وقت، فجر کی نماز سے پہلے جب آپ بیدار ہوں، بیدار ہوتے ہی آپ نے بیدار ہونے کی دعا پڑھی، کلمہ پڑھا، اور بیدار ہو کر دعا پڑھنے کے بعد، وضو بنانے کے بعد نماز فجر کی 2 سنتیں ادا کی۔ سنتیں کوشش کیا کریں کہ مرد حضرات بھی گھروں میں ہی ادا کریں۔ سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تسبیح پڑھی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ اس تسبیح کو فرض ادا کرنے سے پہلے 100 مرتبہ مکمل کیا۔ خواتین حضرات نے اپنے گھروں میں فرض ادا کیے، مرد حضرات نے مساجد میں فرض ادا کیے۔ فرض ادا کرنے کے بعد مساجد میں جو ترتیب ہوتی ہے، درس حدیث، درس قرآن اور اس کے ساتھ ساتھ فقہی مسائل کے دروس ہوا کرتے ہیں، وہ سننے کے بعد، اجتماعی دعا ہونے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے
سورہ مزمل ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور سورہ مزمل پڑھنے کے بعد اپنی حاجت کو سامنے رکھ کر دعا کرنا ہے۔ اور خواتین حضرات اپنے گھروں میں ذکر اذکار و تسبیحات سے فارغ ہونے کے بعد سورہ مزمل پڑھ لیں تو اللہ رب العزت مالی وسعت اور مالی فراوانی عطا کریں گے۔ یہ عمل کرنے کے بعد اپنے لیے دعا کر لینی ہے، اللہ رب العزت مال کی وسعت بھی عطا کرائیں گے، برکت بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت زندگی میں سکون عطا فرما لیں گے۔ یہ عمل روزانہ کے حساب سے معمول بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا بھی عطا کریں گے، اور فجر کی نماز ادا کرنے والے کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جب فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو دن بھر کی ساری نمازیں اللہ رب العزت جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ جب ساری نمازیں بھی جماعت کے ساتھ ادا ہوگی تو زندگی دنیا بھی بن جائے گی، اخروی زندگی بھی اللہ بنا لیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کے تمام شعبوں کو زندہ کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ رب العزت تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی مالی تمام پریشانیوں کو دور فرما لیں، تمام مسائل کو حل فرما لیں، اور اللہ رب العزت مال میں وسعتیں عطا فرما دیں، اور جتنے بھی پریشان حال ہیں اللہ رب العزت ساری پریشانیوں کو دور فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔